کاشتکار بھائیوں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے سونا یوریا بنانے والے ادارے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی تیار کردہ فلم دھان کی کاشت پیش کر رہے ہیں۔ ایف ایف سی پاکستان میں یوریا بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ایف ایف سی اپنے سونا یوریا پرلڈ اور سونا یوریا نیم کوٹڈ کے ساتھ ساتھ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ کے تیار کردہ سونا یوریا گرینولر اور سونا ڈی اے پی کی ترسیل و تقسیم کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کھادوں کے متوازن استعمال کو فروغ دینے کے لیے درآمد کردہ ایف ایف سی ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی، ایف ایف سی ایم او پی، سونا زنک اور سونا بوران کھادیں بھی مہیا کر رہی ہے۔ اب کمپنی نے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے سونا ڈی اے پی کی 25 کلو گرام کی بوری بھی متعارف کرائی ہے، جس میں فاسفورس کی مقدار پاکستان میں دستیاب دیگر فاسفورسی کھادوں سے زیادہ ہے اور اس کی نقل و حمل پر بھی کم خرچ آتا ہے۔ اس طرح فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ سالانہ تقریباً 40 لاکھ ٹن سے زائد کھادیں اپنے 3600 ڈیلروں کے ذریعے پورے ملک میں کاشتکاروں تک پہنچا رہی ہے۔ ایف ایف سی اعلیٰ معیار کی کھادوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی پہنچا کر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے 5 فارم ایڈوائزری سینٹرز کے تحت ملک بھر میں تعینات زرعی ماہرین کاشتکاروں کو زرعی توسیع، مٹی اور پانی کے مفت تجزیے کی سہولیات کے ساتھ ساتھ کھیتوں پر نمائشی پلاٹ لگا کر عملاً تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ادھر ہمارے گجرانوالہ روڈ پہ ایف ایف سی والوں کا دفتر ہے، تو میں پہلے ہم کو اتنا علم نہیں تھا تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتے تھے۔ میں ان کے پاس آیا ہوں، انہوں نے ہماری زمین کی لیبارٹریز کی، ہماری فصل کو چیک کیا، انہوں نے بہت معاونت کی۔ میں باقی بھی دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایف ایف سی کے نمائندوں سے رابطے میں رہیں تاکہ ان کی زمین بھی بہتر ہو سکے اور ان کی فصل میں بھی بہتر پیداوار ہو۔ ایف ایف سی کے زرعی ماہرین سال بھر میں فصلوں کے مختلف مراحل پر ریڈیو پاکستان اور ایف ایم چینلز پر کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے زرعی پروگرامز میں بھی شرکت کرتے ہیں اور کاشتکاروں کے مسائل کے حل تجویز کرتے ہیں۔ دھان پاکستان کی ایک اہم نقد آور فصل ہے، جو کہ ملکی خوراک کو پورا کرنے کے علاوہ قیمتی زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا اور زمین دھان کی فصل کے لیے نہایت موزوں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک کی اوسط پیداوار کم ہے۔ مگر ہمارے بہت سے ترقی پسند کاشتکار دھان کی ملکی اوسط پیداوار سے تقریباً 2 گنا زیادہ پیداوار لے رہے ہیں، لہٰذا دیگر کاشتکار بھی جدید زرعی ٹیکنالوجی کو اپنا کر دھان کی فی ایکڑ پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ کاشتکار بھائیوں، اب ہم آپ کو دھان کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے والے جدید زرعی عوامل سے روشناس کراتے ہیں۔ دھان کی کاشت کے لیے چکنی یا چکنی میرا زمین کا انتخاب کریں، تاہم دھان کی فصل کلراٹھی زمینوں میں بھی کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں کے لیے دھان کی منظور شدہ اقسام یہ ہیں۔ صوبہ پنجاب کے لیے ترقی دادہ اقسام: صوبہ سندھ کے لیے ترقی دادہ اقسام: خیبر پختونخوا کے لیے ترقی دادہ اقسام: صوبہ بلوچستان کے لیے ترقی دادہ اقسام: غیر منظور شدہ اور ممنوعہ اقسام ہرگز کاشت نہ کریں، کیونکہ ان کے چاول کا معیار ناقص ہوتا ہے اور عالمی منڈی میں ان کی کم قیمت ملنے کے علاوہ پاکستانی چاول کی ساکھ پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ پنیری کی کاشت عام طور پر زمین کی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے کدو، خشک یا راب کے طریقے سے کی جاتی ہے۔ آپ اپنی زمین کی مناسبت سے موزوں طریقے سے ان اوقات میں پنیری کاشت کریں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں چھوٹے قد والی اقسام 20 مئی سے 7 جون، لمبے قد والی اقسام 7 جون سے 25 جون، شاہین باسمتی اور کسان باسمتی 10 جون سے 30 جون، جبکہ الخالد رائس 25 مئی سے 10 جون تک کاشت کریں۔ بالائی سندھ میں موٹی اقسام 1 مئی سے 15 جون، زیریں سندھ 20 اپریل سے 10 جون اور بلوچستان میں 20 مئی سے 30 جون تک کاشت کریں، جبکہ ہائیبرڈ اقسام کا موزوں وقت کاشت 20 مئی سے 15 جون تک ہے۔
پنیری کی کاشت اپنے رقبے کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 سے 3 قسطوں میں کریں تاکہ منتقلی کے وقت اس کی عمر 25 سے 30 دن تک ہو۔ ہمیشہ سفارش کردہ ترقی دادہ اقسام کا صاف ستھرا اور تندرست بیج جس کا شرح اگاؤ 80% سے زیادہ ہو استعمال کریں۔ دھان کی 1 ایکڑ کی پنیری اگانے کے لیے شرح بیج اس طرح رکھیں۔ پنیری کے طریقہ کاشت کی مناسبت سے موٹی اور ہائیبریڈ اقسام کے لیے 1 تا 2 کلو گرام بیج فی مرلہ، جبکہ فائن اقسام کے لیے آدھے سے 1 کلو گرام بیج فی مرلے کے حساب سے کاشت کریں۔ دھان کی فصل کو بقائنی اور پتوں کے بھورے دھبوں والی بیماریوں وغیرہ سے بچانے کے لیے بیج کو سفارش کردہ زہر لگا کر کاشت کریں۔ دھان کے روایتی علاقوں میں پنیری کی کاشت عام طور پر کدو کے طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس طریقہ کاشت کے مطابق 2 سے 2.5 گرام زہر فی لیٹر پانی میں حل کر کے بیج کو 24 گھنٹے کے لیے اس میں بھگو دیں۔ اس کے بعد بیج کی چھوٹی ڈھیریاں بنا کر گیلی بوریوں سے ڈھانپ دیں۔ بیج کو دن میں 2-3 بار ہلا کر پانی کا چھٹا دیتے رہیں تاکہ بیج خشک نہ ہونے پائے اور گرمی سے بھی محفوظ رہے۔ اس طرح بیج 36 سے 48 گھنٹے میں انگوری مار لے گا۔ اب یہ بیج کاشت کے لیے تیار ہے۔ اگر پنیری کمزور نظر آئے تو 1 پاؤ سونا یوریا فی مرلے کے حساب سے پنیری کی منتقلی سے 10 دن پہلے چھٹا کریں۔ کاشتکار بھائیوں، ہماری زمینوں میں نامیاتی مادے کی کمی فصلوں کی پیداوار میں کمی کی اہم وجہ ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے جنتر بطور سبز کھاد بہتر نتائج دیتا ہے۔ سبز کھاد کے لیے اگائی گئی جنتر کی فصل کو لاب کی منتقلی سے 2 ہفتے قبل روٹاویٹر کی مدد سے زمین میں دبا دیں اور گلنے سڑنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے آدھی بوری سونا یوریا فی ایکڑ کے حساب سے چھٹا کریں۔ پنیری کی منتقلی کے لیے زمین کی تیاری کدو یا تر طریقے اور خشک طریقے سے کی جاتی ہے۔ کاشتکار بھائیوں، آپ اپنی زمین کی خاصیت، پانی کی دستیابی اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایک طریقے سے زمین تیار کریں۔ 25 سے 30 دن کے بعد پنیری منتقلی کے قابل ہو جاتی ہے، جبکہ کسان باسمتی کی پنیری بوقت منتقلی 25 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پنیری اکھاڑنے سے 1-2 روز قبل کھیت کو پانی لگا دیں تاکہ زمین نرم ہو جائے اور پودوں کی جڑیں ٹوٹنے سے محفوظ رہیں۔ پنیری منتقل کرتے وقت پودے سے پودے اور قطار سے قطار کا فاصلہ 9 انچ رکھیں۔ ایک سوراخ میں 2 پودے لگائیں۔ اس طرح 1 ایکڑ میں پودوں کی مطلوبہ تعداد 1,60,000 فی ایکڑ حاصل ہو جائے گی۔ پنیری کی منتقلی کے لیے آج کل میکینیکل ٹرانسپلانٹر بھی دستیاب ہیں۔ پودوں کی فی ایکڑ مطلوبہ تعداد کے حصول کے علاوہ کم وقت میں زیادہ رقبے پر پنیری کی منتقلی کی وجہ سے میکینیکل ٹرانسپلانٹر آج کل کاشتکاروں میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس طریقہ کار میں دھان کی نرسری پلاسٹک ٹرے میں اگائی جاتی ہے اور 1 ایکڑ کے لیے 100 تا 120 ٹرے درکار ہوتی ہیں، جن کے لیے 8 تا 10 کلو گرام بیج درکار ہوگا۔ منتقلی سے تقریباً 12 گھنٹے قبل ٹرے خشک جگہ پر رکھ دیں تاکہ پنیری کی جڑوں پر زیادہ گیلی مٹی ہونے سے مشین کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔ لاب کی منتقلی کے لیے کھیت کا ہموار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے زمین لیزر لینڈ لیولر سے ہموار کروا لیں تاکہ منتقلی کے وقت پانی کی یکساں اور کم سطح برقرار رکھی جا سکے۔ دھان کی بذریعہ بیج براہ راست کاشت یعنی DSR بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طریقہ کاشت میں زمین کی تیاری، بوائی، کھادوں کا متوازن استعمال، جڑی بوٹیوں کا تدارک اور آبپاشی محکمانہ سفارشات کے مطابق کریں تاکہ دھان کی بھرپور پیداوار حاصل ہو سکے۔ مزدوروں کے ذریعے پنیری منتقل کرتے وقت پانی کی گہرائی 1.5 انچ جبکہ ٹرانسپلانٹر سے منتقلی کرتے وقت 1 انچ سے کم ہونی چاہیے، اور پھر 25 سے 30 دن تک پانی کی سطح بتدریج 3 انچ تک بڑھا دیں۔ فصل کے پکنے سے 15 سے 18 دن پہلے پانی دینا بند کر دیں۔ پانی کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کم پانی سے بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے AWD ٹیوب کا استعمال ایک نہایت فائدہ مند ٹیکنالوجی ہے۔ اس طریقے سے زمین میں موجود پانی کی مقدار کا مشاہدہ کر کے آبپاشی کی جاتی ہے، جس سے پانی کی بچت ہوتی ہے اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ فصلوں کی متواتر کاشت کی وجہ سے ہماری زمینوں میں غذائی اجزاء کی کمی واقع ہو رہی ہے، جو فصلات کی پیداوار میں کمی کا موجب ہے۔ فصلوں کی بہتر پیداوار حاصل کرنے اور زمین کی زرخیزی بحال رکھنے کے لیے ان اجزاء کی کمی کو پورا کرنا ضروری ہے۔
جس کے لیے کھادوں کا متوازن استعمال ناگزیر ہے۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی قائم کردہ مٹی اور پانی کے تجزیے کی جدید کمپیوٹرائزڈ لیبارٹریوں میں تجزیہ کیے گئے تقریباً 6 لاکھ سے زائد نمونوں کے نتائج کے مطابق ہماری زمینوں میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم، زنک اور بوران کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ اچھی اور بھرپور پیداوار کے لیے کھادوں کے استعمال کے 4 بنیادی اصولوں یعنی صحیح کھاد کا انتخاب، صحیح مقدار اور صحیح وقت کے ساتھ ساتھ صحیح طریقۂ استعمال پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں ایف ایف سی کی معیاری کھادوں کا انتخاب جس میں سونا یوریا نیم کوٹڈ، سونا ڈی اے پی، ایف ایف سی ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی، ایف ایف سی ایم او پی، سونا زنک اور سونا بوران شامل ہیں، کم قیمت پر غذائی اجزاء کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ کھادوں کا متوازن استعمال پودوں کی نشو و نما اور بڑھوتری کے عمل کو باقاعدہ کرتا ہے اور ان میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، جس سے فصل میں کیڑوں، بیماریوں اور موسمی حالات کی وجہ سے مختلف اقسام کے دباؤ سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں دھان کی کم پیداوار کی ایک بڑی وجہ کھادوں کا غیر متوازن استعمال ہے۔ کھادوں کے متوازن استعمال کے لیے ضروری ہے کہ زمین کا تجزیہ کروایا جائے اور زمین کی زرخیزی اور فصل کی ضرورت کے مطابق کھادوں کا استعمال کیا جائے۔ آپ بھی اپنی زمین کا مفت تجزیہ کروانے کے لیے قریبی سونا ڈیلر، فارم ایڈوائزری سینٹرز، ریجنل دفاتر، ایف ایف سی زرعی ماہر یا ہیلپ لائن 0800 00 332 پر رابطہ کریں۔ میں پچھلے کئی سال سے دھان کی فصل کاشت کر رہا ہوں۔ فصل کاشت کرنے سے پہلے ایف ایف سی کی لیبارٹری سے اپنی زمین کا تجزیہ کرواتا ہوں اور ایف ایف سی کی سفارشات کے مطابق کھادوں کے استعمال سے دھان کی بھرپور پیداوار لے رہے ہیں۔ دیگر کاشتکار بھی ایف ایف سی کی اس مفت سہولت سے فائدہ حاصل کر کے اپنی فی ایکڑ پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زمین کا تجزیہ نہیں کروایا تو کھادیں اس طرح استعمال کریں۔ دھان کی فائن یا باسمتی اقسام کے لیے 1.5 بوری سونا ڈی اے پی، 1 بوری ایف ایف سی ایس او پی یا پونی بوری ایف ایف سی ایم او پی اور 1.25 بوری سونا یوریا فی ایکڑ استعمال کریں۔ موٹی اور ہائیبریڈ اقسام کے لیے 1.25 بوری سونا ڈی اے پی، 1.25 بوری ایف ایف سی ایس او پی یا 1 بوری ایف ایف سی ایم او پی اور 2.25 بوری سونا یوریا فی ایکڑ استعمال کریں۔ دھان کی تمام اقسام میں سونا ڈی اے پی، ایف ایف سی ایم او پی یا ایف ایف سی ایس او پی پنیری کی منتقلی سے پہلے ڈالیں۔ باسمتی اقسام میں 1/4 بوری سونا یوریا پنیری کی منتقلی کے وقت اور بقیہ سونا یوریا 2 برابر اقساط یعنی پونی بوری پنیری کی منتقلی کے 25 تا 30 اور 45 تا 50 دن بعد استعمال کریں۔ موٹی اقسام میں پونی بوری سونا یوریا پنیری کی منتقلی کے وقت اور بقیہ 1.5 بوری سونا یوریا پنیری کی منتقلی کے 30 دن بعد استعمال کریں۔ ہائیبریڈ اقسام میں 1/4 بوری سونا یوریا پنیری کی منتقلی کے وقت اور بقیہ سونا یوریا 2 برابر حصوں میں پنیری کی منتقلی کے 3 اور 6 ہفتے بعد ڈالیں۔ خیال رہے سونا یوریا کی دوسری اور تیسری قسط ڈالتے وقت کھیت کیچڑ کی حالت میں ہو اور چھٹا کرنے کے فوراً بعد پانی لگا دیں۔ کاشتکار بھائیوں، دھان کی بھرپور پیداوار کے لیے زنک اور بوران کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ بوران کے استعمال سے دانوں کی تعداد اور مونجروں کی بھرائی میں بہتری سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا 3 کلو گرام سونا بوران فی ایکڑ پنیری کی منتقلی کے وقت دوسری کھادوں کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔ سونا زنک کے استعمال سے دھان کی فصل کا بڑھوتری کا عمل باقاعدہ طریقے سے جاری رہتا ہے، نیز شاخیں اور کونپلیں زیادہ بنتی ہیں۔ بھرپور پیداوار کے لیے 7.5 کلو گرام سونا زنک فی ایکڑ پنیری کی منتقلی کے 10 سے 12 دن بعد کھڑے پانی میں چھٹا کریں۔ فصلوں کی بھرپور اور دیرپا پیداوار کے حصول کے لیے کھادوں کا زمین کی زرخیزی اور فصل کی ضرورت کے مطابق متوازن استعمال نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ تاہم زرعی مداخل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اگر معاشی استطاعت کم ہو تو صرف ایک کھاد پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے کھادوں کے متوازن استعمال کو یقینی بنائیں۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ کھادوں کے استعمال کو متوازن بنانے سے پیداوار بہتر آتی ہے، بنسبت اسی خرچ میں غیر متوازن طریقے سے کھادوں کو استعمال کیا جائے۔ کھادوں کا متوازن استعمال اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں بھی معاون ہے۔ ایف ایف سی نے کاشتکاروں کی سہولت اور کھادوں کے متوازن استعمال کے فروغ کے لیے
सोना DAP की 25 किलोग्राम की बोरी मुतारिफ करवाई है। लिहाजा काश्तकार अपने बजट में रहते हुए खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के लिए DAP की 25 किलोग्राम की बोरी से इस्तेफादा कर सकते हैं। याद रहे, कीमियाई खादों के इस्तेमाल के दौरान हिफाजती लिबास, मास्क, दस्तानों और ऐनक का इस्तेमाल करें और खाद के इस्तेमाल के बाद अपने हाथ मुंह को अच्छी तरह साबुन से धो लें। लाभ मुंतकिल करने या बराह रास्त काश्त के बाद 1 माह के दौरान खेत का जड़ी बूटियों से पाक होना बहुत ज़रूरी है। लाभ की मुंतकली के 3 ta 5 दिन बाद जड़ी बूटी मार जहर शेकर बोतल के ज़रिए इस्तेमाल करें और 4 ta 5 दिन खेत में पानी खुश्क न होने दें। जड़ी बूटियों के कीमियाई कंट्रोल के लिए FFC के ज़रिए माहिरीन के मशवरे से जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। धान की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान धान के तने की सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी और सफ़ेद पुश्त वाले तेले से होता है। काश्तकार भाई अपनी फसल का तवातर के साथ मुआयना करें, क्योंकि ये कीड़े बड़ी तेज़ी से फैलते और नुकसान करते हैं। काश्तकार भाई कीड़ों की पेस्ट स्काउटिंग के बाद नुकसान की माशी हद को देखते हुए FFC ज़राए माहिर या हेल्पलाइन 0800 00 332 पर कॉल करके ज़राए माहिर के मशवरे से कीड़े मार जहरें इस्तेमाल करें। नुकसानदेह कीड़ों के इंसदाद के लिए दानेदार जहर डालने के बाद 3 से 4 दिन तक खेत में पानी खड़ा रखें ताकि जहर अच्छी तरह असर कर जाए। धान की फसल पर बकायनी, पत्तों का जरासीमी झुलसाव, धान का भपका, तने की सड़ांट और भूरे धब्बों वाली बीमारियां ज़्यादा हमलावर होती हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए हमेशा सेहतमंद फसल का बीज इस्तेमाल करें। बीज को फफूंदी कुछ जहर लगाएं और खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करें। धान का भपका या ब्लास्ट से बचाव के लिए गोब की हालत से लेकर सिट्टा निकलने के 2 हफ्ते बाद तक खेत को खुश्क ना होने दें। धान की बीमारियां ज़ाहिर होने पर सिफारिश करदा फफूंदी कुछ जहर किसी ज़राई माहिर के मशवरे से स्प्रे करें। माहौल और फसल दोस्त कीड़ों के बचाव के लिए कीमियाई जहरों का अंधाधुंध स्प्रे न करें। जहर पाशी करते वक्त इन जहरों का सिफारिश करदा वक्फा क़ब्ल अज़ बर्दाश्त ज़रूर मद्देनज़र रखें ताकि चावल जहर के असरात से पाक हो और इसकी मांग भी बैनुल अक़वामी मंडियों में मुतासिर ना हो। फसल की कटाई के लिए वक्त की मुनासिबत बहुत ज़रूरी है। जब मूंजर के ऊपर वाले दाने पक कर रंग बदल चुके हों और नीचे वाले चंद दाने हरे भी हों तो फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। फसल ज़मीन के करीब से काटें। बेहतर है कि धान की कटाई कबूटा हार्वेस्टर या कंबाइन हार्वेस्टर से करें ताकि पैदावार का ज़िया कम हो और कटाई भी जल्द मुकम्मल हो जाए। कबूटा हार्वेस्टर से कटाई की सूरत में धान की पराली मुकम्मल हालत में हासिल होती है और इसकी फ़रोख्त से इजाफी आमदन हासिल की जा सकती है। काश्तकार भाइयों, आप हमारी बताई गई सिफारिशात पर अमल करके धान की पैदावार में खातिर खा इजाफा कर सकते हैं। अगर आपको इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो FFC की हेल्पलाइन 0800 00 332 पर कॉल करें। काश्तकार भाइयों, आप फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की मज़ीद ज़राई खिदमात से मुस्तफ़ीद होने के लिए कंपनी की वेबसाइट ffc.com.pk पर मौजूद काश्तकार डेस्क से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जहां पर मौजूद है जदीद ज़राई लिटरेचर, जदीद काश्ती उमूर पर मबनी अहम फसलों की ज़राई फिल्में, हमारी साल भर में छपने वाली ज़राई रिपोर्ट्स और आपके इलाके में मौजूद हमारे ज़राई माहिरीन के राब्ता नंबर्स।